السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں، ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی اس پروگرام میں سنا جائے، جو کچھ سنایا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام میں کتاب الحج اور حج کے سلسلے میں مسائل اور احکام، اور اس کے ضمن میں محرم کے لیے جن چیزوں کی ممانعت ہے اور جن امور کا جواز ہے، یہ آگے ذکر آتا چلا جائے گا۔ تو سر دست ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وہ جانور جو کہ آپ نے باقاعدہ نام لیا اور کہا کہ ان جانوروں کو تو مارا جائے، حرم کی حدود میں بھی خواہ محرم ہو یا غیر محرم۔ تو خشکی میں اگر نقصان دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو بالاولیٰ ان کو بھی مارنا جائز ہے، جبکہ اگر حرم میں مارنا درست ہے تو اسی طرح اگر محرم کے لیے یہ مارنا جائز ہے حل اور حرم میں، تو غیر محرم کے لیے بالاولیٰ جائز ہوگا کہ وہ ان کو مارے اور تلف کرے، انسانیت کو اس سے بچائے اور خود بھی بچے۔ تو بہرحال یہ بھی ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر 747، اور اسی باب کے تحت باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ تو یہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں مختصر حدیث میں، کہ 5 قسم کے وہ جانور ہیں کہ لا حرج علی من قتلہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کو قتل کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس حوالے سے یہ حدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا پہلے نکاح جو ہے وہ اپنا ہوا تھا ان کے ساتھ، جو رسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کا نکاح تھا۔ تو اس کے بعد سن غالباً 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ سن 41 ہجری میں فوت ہوئی مدینہ میں، یا بعض کہتے ہیں مورخین کے سن 45 ہجری میں، یعنی 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان سے غالباً 7 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 4 متفق علیہ ہیں، جن کو صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان احادیث میں سے غالباً ایک یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ ذکر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان جانوروں کا جن کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اور اس حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد جو حدیث ہے اسی باب کے تحت، حدیث نمبر 748، یہ ناظرین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے۔ غالباً مؤلف رحمہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 یا 2 یا صحابہ جلیل القدر اجلہ ان سے مروی مختلف روایات ذکر کر دی جائیں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ بے حد مؤکد ہو جائے، کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، وہ ان سے یہ مرویات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محرم احرام کی حالت میں ان جانوروں کو مار دے۔ الفاظ جو ہیں وہ قدرے مختلف ہیں، مفہوم اور معنی یہی ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من الدواب بھی، کہ 5 قسم کے جانور یا چوپائے یا کیڑے رینگنے والے لیس علی المحرم فی قتلہن جناح، پہلی حدیث میں یہ الفاظ ہے لا حرج علی من قتلہن، کہ اس شخص پر کوئی حرج نہیں جو ان کو قتل کر دے، یعنی محرم کا ذکر نہیں ہے، لا حرج علی من قتلہن، اس میں محرم بھی شامل ہو جائے گا، یہ عام ہے۔ من میں ہر شخص، خواہ عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خواہ وہ محرم ہے غیر محرم ہے، اور اس باب کے تحت چونکہ ذکر ہوا ہے اس لیے وہ بھی شامل ہے اس میں، محرم بھی اور غیر محرم بھی۔ اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ خمس من الدواب بھی لیس علی المحرم فی قتلہن جناح، کہ محرم پر، یہاں کی ذکر آ گیا محرم کا، ان کے قتل میں محرم پر کوئی جناح گناہ نہیں ہے۔ وہ تو مراد معنی وہی ہے لا حرج علی من قتلہن او لا حرج فی قتلہن، ان کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس حدیث میں جانوروں کے جو نام ہیں ان پر حصر نہیں کہ یہی جانور ہوں گے، ان کے علاوہ جائز ہیں کہ ان کو نہ بھی مارا جائے، کوئی بھی موذی کا قاتل جانور ہے، تکلیف دے تو اس کو مارنا جائز اور درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 2 الفاظ آگے ہیں کہ لا حرج، اور دوسرے میں ہے کہ لا جناح او علی المحرم فی قتلہن جناح، تو اس سے مراد ویسے تو اگر معنی لیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ محرم پر کوئی حرج نہیں، یعنی جائز ہے اس کے لیے کہ وہ مار دے۔ لیکن بسا اوقات ناظرین یہ بات سامنے رکھنا ہوگی کہ یہ جائز نہیں رہتا، بسا اوقات یہ جائز نہیں، بسا اوقات یہ مارنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم ہے اور اس کے سامنے ایک انتہائی کربناک، ایک تکلیف دہ اور اذیت ناک، خوفناک ایک جانور بچھو کی شکل میں، بہت بڑا بچھو زہر سے بھرا ہوا، وہ چل رہا ہے، جا رہا ہے، اور وہ رخ بھی اس کا انسانوں کی طرف ہے، یا کوئی سانپ جا رہا ہے بہت ہی زہریلا، تو اب وہ محرم ہے، تو اب وہ یہ سوچے کہ نہیں میرے لیے تو جائز ہے، میں اس کو چاہوں مار دوں چاہوں چھوڑ دوں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ جس میں یہ اس کو مارنا ضروری ہوگا، اگر وہ نہیں مارے گا اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا تو ہو سکتا ہے چھوڑنے والے پر یہ اس کے لیے موجب گناہ ہو۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ لا جناح یا حرج کے الفاظ موجود ہیں کہ گناہ، یہ جواز کہ اس کو اجازت ہے مارنے کی، قتل کرنے کی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف دیں تو میں ان کو قتل کر دوں، کوئی رکاوٹ تو نہیں، لیکن بسا اوقات اس کو مارنا ضروری ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو لا ضرر ولا ضرار، تکلیف دو بھی نہیں اور تکلیف لو بھی نہیں، اور جلب منفعت اور دفع مضرت یہ شریعت کے مقاصد حسنہ میں سے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہوگا ہر وقت، تو یہ بات ذہن میں رہے۔ آتے ہیں یہی ان جانوروں یا ان جانوروں کی قبیل میں دیگر جو جانور نقصان دیں ان کو مارنا، اس بارے میں واضح ہو گیا، محرم ہو یا غیر محرم۔ آگے جو باب ہے جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ بھی محرم کے ہی سلسلے میں ہے کہ احرام کی حالت میں جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں اور جو چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو ناظرین اس سلسلے میں میں یہ اس سے پہلے کہ یہ حدیث ذکر کروں، میں چاہوں گا کہ تفصیل سے یا قدرے ان چیزوں کا ذکر کرتا چلوں کہ جو ایک محرم پر احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ تو وہ چیزیں یا وہ امور ہیں جو منع تھیں، جن کا ذکر ہم ابھی احادیث میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے حدیث میں وہ غالباً وہ چیزیں ہیں یا وہ امور ہیں جن کا احرام کی حالت میں جواز ہے، جیسا کہ ان جانوروں کے قتل کرنے کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جواز ہے، اس کے علاوہ جواز نہیں ہے کسی اور چیز کو مارنا۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے قدر تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کر دوں جو کہ ایک محرم کے لیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت یا بچہ، تو کیا جائز نہیں، ان کے لیے کن چیزوں کی ممانعت ہے۔
آگے جو چیزیں جائز ہوں گی ان کا انشاءاللہ جو حدیث ہے ان میں بھی تذکرہ ہوگا، اور ان کا بھی ایک بار انشاءاللہ بعد میں ہم جائزہ لے لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد احرام کی حالت میں مرد اور عورت کے لیے جو کہ جائز امور ہیں یا جائز کے علاوہ کے ناجائز امور، پہلے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے احادیث ابھی اگرچہ ہمارے سامنے نہیں گزری، لیکن اس کی طرف توجہ دلانا مقصود اور ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں جب تک احرام ختم نہ ہو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو ان دونوں کے لیے میاں بیوی ہیں تو ہم بستری اور اسی طرح جماع سے متعلق ملاعبہ یا مداعبہ، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا یا ایک دوسرے سے اس کو جسمانی جو ہے قرب، یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ ایک تو یہ بات، اسی طرح احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، احرام باندھا ہوا ہے اور جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور اس میں انتہائی بہت زیادہ زبان میں تلخی آ گئی ہے، گناہ اور نافرمانی کے کام، کوئی بھی فسق و فجور ہے وہ بھی احرام کی حالت میں ناجائز ہے انتہائی، تو وہ عام حالت میں بھی ناجائز ہے، احرام میں تو بالاولیٰ اور بھی زیادہ اس کا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ رفث ہو، نہ فسق و فجور ہو، اور نہ ہی کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو حج کے دنوں میں، خاص طور پہ جب احرام کی حالت ہو۔ اسی طرح خوشبو کا لگانا جو ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ جائز نہیں ہے خوشبو لگانا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نکاح کرنا یا کرانا، یہ بھی احرام کی حالت میں جائز اور درست نہیں، نہ اس کی اجازت ہے، اگرچہ یہ عام حالات میں شرعی امور ہیں بلکہ کار ثواب ہیں اور مسنون ہیں، لیکن احرام کی پابندیوں میں سے یہ بھی پابندیاں ہیں۔ یا نکاح کے لیے، منگنی کے لیے پیغام بھی بھجوانا، یا اس قسم کا کوئی موضوع شروع کر کے اس کے بارے میں تگ و دو کرنا، یا نکاح کرانے کے لیے اس موضوع پر جو ہے گفتگو کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے چلانا، تو اس کی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے ناظرین کے خشکی کا شکار، خشکی کا بری شکار جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے، باہری شکار اس کی اجازت ہے جب ضرورت ہو۔ اسی طرح خشکی پر شکاری کی شکار مارنے یا ہانکنے میں مدد کرنا، اشارہ کرنا یا اس کو روکنا، یہ ساری چیزیں ممانعت ہے ان کی۔ شکار کیا ہوا ایک جانور ہے، کیا کسی اور نے ہے، اور محرم جو ہے اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے شکار کا جانور ذبح بھی نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام بات ہے یہ کہ بال یا ناخن کا کاٹنا، بالوں کو جان بوجھ کر نہ کاٹے۔ باقی یہ ہے کہ اتنی اس حد تک پابندی نہیں، جیسا کہ بعض لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر خارش ہوئی سر میں اور خارش ہونے کے ساتھ کوئی بال گر گیا تو وہ بیچارے اس پر پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ اس پر میں اب کیا کروں، اس کا کفارہ کیا ہے، اور کتنے روزے ہیں، جانور ذبح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مالا یطاق میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خارش ہوئی آپ کے سر میں اور آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہیں، انسانی جسمانی ضروریات ہیں، کمزوریاں ہیں، تو اس سلسلے میں اگر انسان خارش کرتا ہے، کوئی بال گر جاتا ہے، تو اس سے کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں آتا، وہ جائز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کٹوانا بالوں کو باقاعدہ، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح ناخنوں کو، اگر کوئی خود ناخن گر جاتا ہے کوئی ضرب لگنے سے، یا بڑا ہوا ہے یا پہلے سے کٹا ہوا تھا تو گر جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے اس کا احرام اور صحیح ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ان چیزوں کے، یہ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ایسے کام تھے کہ جن کی ممانعت تھی، لیکن مردوں کے لیے کچھ ناجائز امور اور بھی ہیں، 3 اور جو کہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہیں احرام کی حالت میں۔ وہ کیا ہیں کہ ایک تو سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام کی حالت میں احرام اگر موجود ہے، ہم نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اپنے سابقہ پروگرام میں کہ اگر متوفر ہے، موجود ہے کپڑا، ان سلا ہونا چاہیے اور 2 چادریں جیسا کہ مسنون احرام باندھنے کا،
طریقہ ہے کہ اس میں تہبند ہو، ایک زار اور ایک چادر ہو اوڑھنے کے لیے، تو وائٹ کلر کا ہو، تو سلا ہوا بھی نہ ہو، سلا ہوا کپڑا پہننا یہ جائز نہیں۔ مرد کے لیے سر ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے، عام نارمل حالات میں ٹوپی یا پگڑی وغیرہ وہ جو کہ سر کو ٹچ کرے اور اس کو ڈھک لے، ڈھانپ لے، وگرنہ بعض لوگ اس بارے میں بھی تشدد اختیار کرتے ہوئے وہ صاحبان اس کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے۔ اگر کوئی ٹینٹ لگا ہے یا کوئی صاحبان ہے یا کوئی چھتری ہے تو اس کو بھی اپنے سر پہ لانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا احرام ختم ہو جائے گا اور یہ جائز نہیں۔ تو یہ بھی ما لا یطاق میں آتا ہے۔ شریعت ہماری جو ہے وہ فطری ہے، تو شریعت میں اصل یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے کون احکام کی پابندی کرتا ہے اور کون احکام کی پابندی نہیں کرتا۔ رب العالمین اپنے بندوں کے احوال، حالات، ان انسان کی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ اس پر بار اس کی طاقت سے نہیں ڈالتے۔ اور اسی طرح ناظرین، یہ موزے یا جرابیں وغیرہ پہننا مرد کے لیے ایسے کہ جو اس کے پاؤں کو ڈھک دے، ایسا جوتا یا موزے جو کہ ٹخنوں تک آ جائیں، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ مزید دو کام خواتین کے لیے منع ہے۔ خواتین کے لیے جو مردوں کے سے ہٹ کر احرام میں نقاب کا استعمال اور دستانوں کا استعمال، یہ بھی عورتوں کو نہیں کرنے ہوں گے احرام کی حالت میں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اس قدر کھول دیں اپنے چہرے کے، آنے والا جانے والا غیر جو ہے اس کی نظر اس پر ہو احرام کی حالت میں۔ تو اس کا تذکرہ ہے ایک حد تک کہ وہ چہرہ ننگا ہی رکھیں، لیکن جب کوئی مرد یا کوئی اس قسم کا بہت زیادہ گیدرنگ کا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بہرحال جو ہے اپنی زینت، زیب و زینت اس کی حفاظت کرے۔ یہ کوئی چند ایک ایسے امور تھے جن کا میں چاہ رہا تھا کہ وہ معاملات ہیں جن کا استعمال ناجائز ہے۔ چھوٹے بچے کی جانب سے احرام کی خلاف ورزی یا کوئی دوسری غلطی اگر وہ محرم ہے تو اس پر اس کا کوئی فدیہ دم موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے ابھی، اور بے سمجھ اور ناسمجھ ہے۔ اور میقات سے بچے کے سرپرست جو ہیں وہ اس کی طرف سے تلبیہ کریں گے، پڑھیں گے، اور اگر وہ سمجھدار ہے بچہ تو اس کو سلے ہوئے ان سلے دو کپڑے پہنا دیے جائیں وائٹ کلر کے۔ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وائٹ کلر کے، اگر مذکر ہے تو کوئی کپڑا اس میں لپیٹ لیا جائے، اور ضرورت کے مطابق کوئی نیپکنس جو ہے وہ بھی پہنائی جا سکتی ہے، اور جو بچی ہے اس کا وہی جو ہے وہ لباس رہے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو کہ اس سلسلے میں تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی کہا سنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔